آپ جو کام کر رہے ہیں وہ میری نبی کی سنت سے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میری سنت کو مٹایا جا رہا ہو، اگر اس وقت کوئی بندہ، اس کا مفہوم ہے اس وقت کوئی بندہ اللہ اکبر میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب اتنی 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر، یاد کرو حضرت ابراہیم کو کتاب میں بے شک وہ سچے نبی تھے۔ میں نے کہا درود پاک پڑھنے کے لیے صحیح ہم نے درود پاک کو پڑھا نہیں، کچھ لوگوں نے پڑھا کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا، صحیح اگر ہمیں اس کا مرتبہ معلوم ہوتا، اگر ہمیں اس کا طریقہ معلوم ہوتا، اگر ہمیں اس کی فضیلت کو پڑھا ہوتا تب ہم خاموش نہ رہتے۔ اللہ اکبر، ہم خاموش رہے، ہم سے بار بار کہا جائے کوئی عالم آتا ہے وہ درود پڑھنے کے لیے کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ اس لیے درود سے چہرے پہ نور آتا ہے، درود پڑھنے سے دل کو سرور آتا ہے۔ آپ کو بتائیں اللہ اکبر ایک نام ہے بہت بلند نام ہے، اسے پوری دنیا حضرت سفیان ثوری کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری کی وہ ذات ہے اللہ اکبر، جب حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گیا، پڑھ کے یا رسول اللہ، بولے بولے بولے، پڑھ کے یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گیا۔ جب میں مکہ کے لیے حج کرنے کے لیے آیا میں نے کھانے کا کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میں اللہ اکبر میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، کھانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ اکبر راستے میں ایسا ہوا میرے باپ کی طبیعت بگڑ گئی، قبیلے کے ساتھ میں تھا، میرے باپ کی طبیعت بگڑی ہے، میرے باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر میری قسمت نے ساتھ نہ دیا، میرے باپ پریشان تھے قسمت نے ساتھ نہ دیا، اسی راستے میں میرے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر میرے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، جب میرے والد کا انتقال ہو گیا گناہوں کی وجہ سے میرے باپ کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ یار ہم سوچتے ہیں کہ درود ہم پڑھیں گے اللہ اکبر، یہ چھوٹی سی زبان ہے، اسے اگر ملا لے ایک بار سبحان اللہ میں اللہ 90 نے کیا عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں گناہوں کی وجہ سے اس بندے کا چہرہ جو تھا وہ کالا پڑ گیا، جب چہرہ کالا پڑا اللہ اکبر حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں جب اس بندے کا میرے والد کا چہرہ جب کالا پڑ گیا میں پریشان ہو گیا، اللہ اکبر میں نے کپڑے سے اپنے باپ کے چہرے کو ڈھک دیا، جب میں نے اپنے باپ کے چہرے کو ڈھکا گناہ کی وجہ سے چہرہ کالا تھا، چہرے کو میں نے ڈھک دیا، اسی غفلت میں اسی غم میں میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر اللہ کا کرم ایسا کہ مجھے نیند آ گئی، جب مجھے نیند آتی ہے اے مطلوب پر کے سنی زندہ دل مسلمان اپنی دل کی تختی پر یہ جملہ ڈاٹ کر کے لے جاؤ اور تمام ان لوگوں کو بتاؤ جو درود کے بارے میں اللہ اکبر غلط فہمی پالتے ہوئے بتاؤ کہ درود کی برکتیں کیا ہے۔ اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کا چہرہ کالا پڑا، میں نے اللہ اکبر ایک کپڑا ان کے چہرے پہ ڈھک دیا، ڈھکنے کے بعد میں میرے والد صاحب اللہ اکبر کم میں بیٹھا ہوا تھا، میں مجھے نیند آ گئی، جب مجھے نیند آتی ہے اللہ اکبر اسی عالم بیداری میں نے دیکھا ایک بندہ آیا، آنے کے بعد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھو، وہ بندہ سفیان ثوری کہتے ہیں ایک شخص آیا اس نے میرے والد کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، اللہ اکبر ہٹانے کے بعد میں انگلی کا اشارہ کیا، جب انگلی کا اشارہ کیا ابھی تک میرے باپ کا چہرہ جو کالا تھا وہ سفید ہے۔ ایک شخص آیا انگلی کا اشارہ کیا ابھی تک جو چہرہ کالا تھا وہ اب سفید ہو گیا۔ اللہ اکبر جب چہرہ سفید ہو گیا حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ اکبر میرے والد کا جب چہرہ سفید ہو گیا وہ شخص جانے لگا، جب وہ جانے لگا عالم بیداری میں نے اللہ اکبر عالم بیداری میں ان کے دامن کو پکڑ کر پوچھا اے اللہ اکبر اس غریب الپتنی میں میری باپ کی عزت بچانے والے ذرا یہ تو بتاتا جا اللہ اکبر تو ہے کون؟ جب میں نے دامن کو پکڑ کر بڑا نفیس لباس کا اس کے جسم وجود سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، جب میں نے اس بندے کے دامن کو پکڑا تھا پکڑنے کے بعد میں کہا جاتے جاتے یہ تو بتا جا تو ہے کون؟ تو نے میرے باپ کی اس غریب الپتنی میں حفاظت کی ہے، عزت آبرو کی حفاظت کی ہے۔ اللہ اکبر حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں تب اس بندے نے جواب دیا میرا نام انا محمد رسول اللہ، میرا نام محمد رسول اللہ ہے، اور جو بھی مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور جو مجھے پکارتا ہے اس کی مدد کے لیے میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ میرا باپ گناہگار تھا، تیرا باپ خطاکار تھا، مرنے کے بعد اس کا چہرہ کالا ہو گیا، لیکن جب یہ بیمار تھا اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا، میں محمد
رسول اللہ اس کی مدد کے لیے حاضر ہوا اور اس کا جو چہرہ کالا تھا اسے سفید. اس کی برکتیں ہیں, درود کی برکتیں ہیں, یہ درود پاک کی برکتیں ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی کی حدیث پاک ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا سمجھو کہ وہ جنت کا راستہ. ہم درود پڑھنا میرے نبی ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں, کنجوس وہ نہیں ہے جو مال و دولت کا کنجوس ہے, کنجوس وہ ہے جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہ پڑھے, جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہ پڑے. اسی لیے ایک عاشق نے کیا خوب کہا ہے, اللہ اکبر, جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا, کوئی نہیں باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دل حسن, سبحان اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور اترش و سنخواب کی پوشاک بھی نہ زالہ ہو, اس تنے کے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. آج جو اتراتے ہو نا کہ بہت طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے, لیکن اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے اگر پیسہ عطا کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے اگر خوبصورتی عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اترانا نہیں چاہیے. ایک چھوٹی سی بیماری میں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, چھوٹی سی بیماری میں پیسہ برباد ہو جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے ادھوگ پتیوں کو دیکھا, اللہ اکبر, جو کبھی بڑے مالدار ہوا کرتے تھے لیکن اللہ کی لاٹھی میں مار نہیں ہے, اللہ اکبر, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. بڑے بڑے ادھوگ پتی جو کبھی بھی مالک ہوا کرتے تھے بڑی بڑی کمپنیوں میں, لیکن ان کی حالت ایسی بگڑی اللہ کے منہ سے ناراض ہوا تو پٹورا لے کے صاحب دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑے. اگر راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جس طرح سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب کو راضی کیا ہے, جس طرح سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے رب کو راضی کیا ہے, تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, میں نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا. دوست کون بناتا ہے؟ جو راضی ہوتا ہے کوئی دوست بناتا ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, میں نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا. ہم بھی دوست بننا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں. اللہ ایک جگہ قرآن میں اور ارشاد فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے نا. میں نے دیکھا بہت سے حضرات یہاں سے چلے گئے, لیکن میں ایک چہرہ ایسا بھی دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ بیٹھے تو بہت لوگ ہیں جو تکلیف کے باوجود نبی کی محفل میں برجستہ بیٹھے ہیں. نہیں بیٹھے ہوئے یار, ایمان کی کمزوری ہے نا. نبی کی ذرا سی ہوا آئی, نبی کی محفل کو چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے. یار اسماعیل کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی گردن پر جو بڑھاپے کے عالم میں اللہ اکبر اللہ نے اولاد عطا کی تھی جسے اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کا حکم ہوا, آپ نے چھری کو اٹھایا اور اپنے بیٹے کی گردن پہ چڑھا. یار ہم اپنا وقت اپنا ٹائم نبی کی محفل میں نہیں دے سکتے. کیسے آپ کی بات کو ڈنڈے کی چوٹ پہ مانوں کہ نبی سے آپ کی محبت ہے. آپ تو ذرا سی ہوا ذرا سی بارش کے چکر میں آپ محفلوں کو چھوڑ کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نبی سے عشق کرتے ہیں. یار محفلیں کس کی ہیں؟ کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار. کیا پتہ یہی ادا میرے رب کو پسند آ جائے, زمان کی اسی کے ذریعے بخش رحمت برس رہی تھی تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بیٹھتے. بھائی نے بہت بہتر انتظام کیا اور میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ نبی کی محفل میں آپ اب بھی ڈٹے اور بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہ بھی جلسے دیکھے حضرت مفتی گلفام کے ساتھ میں صاحب کچاٹ میں ایک جلسہ تھا. بارش ہونے لگی, یہ تو ابھی چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا جلسہ تھا. بڑے بڑے علماء تھی, اس میں تقریر ہونی تھی, بڑے بڑے علماء کی تاریخیں تھیں, لیکن بارش اس طرح سے نہیں آئی. بہت زور سے بارش آئی, اللہ اکبر, لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ وہاں سے ہلا. ایمان کی یہ کامل ایمان, پکے ایمان کی یہ پختہ دلیل ہے کہ نبی کے عاشق ہر چیز سے ٹکرانے کے لیے راضی ہو, ہر چیز سے ٹکرا سکتے ہیں لیکن گاؤں سے نبی پر کوئی آنچ نہیں دیتے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہونا جانتے ہو یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. واقعی آپ حاضر ہیں, لیکن ایک بات اور بتائیں, ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, لیکن یاد اگر کیا جائے تو ہم نمازوں سے غیر حاضر ہیں.
ظہر سے غیر حاضر، فجر سے غیر حاضر، عصر سے غیر حاضر، عشاء سے غیر حاضر، یہاں تک کہ تمام نمازیں ہو جاتی ہیں اللہ اکبر ہم غیر حاضر ہیں، اللہ اکبر تمام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم غیر حاضر ہیں. کہاں حاضر ہونے کی بات ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ علماء سے محبت کرتے، چاہیے تو یہ تھا اللہ اکبر شعراء سے محبت کرتے، مساجد سے محبت کرتے، اللہ اکبر مدارس سے محبت کرتے، طلباء سے محبت کرتے، لیکن آج اس کے برعکس کام ہو رہا ہے. علماء ہمیں پسند نہیں آتا، پسند وہ آتا ہے اس کی آواز میں، ایسی بات. لیکن ایک بات یہ بھی میری بات سنیے، کسی شاعر یا کسی مقرر کے نام پہ کسی محفل میں مت جانا، کیونکہ تاریخ کیسے بھی ہو جاتی ہے. اور جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل میں حضرت شاہ اسلام تسلیم رضا امانی کی تاریخ تھی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. کچھ تکلیف کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی تھوڑی چوٹ آئی ہے. دعا کریں کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے اور ان کی تاریخ کینسل ہو. حالانکہ بھائی نے بالخصوص کہا تھا، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کو رفیق عطا فرمائے. خوب کی شعر چمن پھول چنے شام ہے، باغبات جاتا ہوں گلشن پھر آباد ہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو مناسب قاضی پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راحت قدس کا ذکر ایسے ہو گئے، دعویٰ ہے عاشقی کا تو کچھ نہ ضرور ہے، تمہیں تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے، پھولوں ملک کے بعد ادب سے کھڑے